واقعہ میں اپنے تجربے کا کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، لیکن اس موقع پر ایسا چسپاں ہوتا ہے کہ پھر بھی بیان کرنے میں حرج نہیں، کیونکہ ذکر کا معنی ایک یہ بھی ہے کہ بعض اچھی باتوں کو بار بار بیان کرو، وہ کسی نہ کسی وقت اثر دکھا جاتی ہیں۔ میں جب وقف جدید یا خدام کے سلسلے میں دورے کیا کرتا تھا تو یہ نصیحت کیا کرتا تھا کہ اگر آپ کسی کو نماز کی تلقین کرتے ہیں تو کرتے چلے جائیں، یہ نہ سمجھیں کہ وہ ضائع جائے گی، اور ضرور فائدہ ہوگا۔ یہ بات میں کہا کرتا تھا اور اکثر لوگوں نے یا کچھ نے تو ضرور اس سے فائدہ اٹھایا ہوگا، مگر ایک موقع پر مجھے یاد ہے کہ جب میں نے یہ کہی تو مجھے بعد میں مجلس کے بعد ایک صاحب ملے، انہوں نے کہا میں اس بات کا گواہ ہوں کہ آپ کی بات سچی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں سیالکوٹ ہوا کرتا تھا، اس وقت وہ جب مجھ سے بات ہوئی اس وقت سیالکوٹ چھوڑ چکے تھے، سیالکوٹ میں رہتا تھا، اور میں ایک شخص کو باقاعدہ نماز کے لیے جگاتا تھا، مسجد کے قریب اس کا گھر تھا، اور وہ آتا نہیں تھا، اور ہر روز میں جا کر اس کو جگاتا تھا، یہاں تک کہ ایک دن وہ گھبرا کر باہر، پہلے تو کہا کرتا اچھا شکریہ شکریہ میں آ رہا ہوں، پھر ذرا سختی شروع ہو گئی کہ اچھا بس کرو ٹھیک ہے سن لیا ہے اب اور نہ تنگ کرو۔ ایک دفعہ وہ بڑے غصے سے باہر نکلا کہ خبردار ہے اب میرا دروازہ کھٹکھٹایا، تو میں سمجھا کہ وہ بات غلط ہی نکلی نا، آپ تو کہتے تھے نصیحت کرو ضرور فائدہ دے گی، وہ کچھ بھی نہیں فائدہ ہوا۔ کہتا پھر ایک عجیب واقعہ ہوا، ایک دفعہ سردیوں کی سخت ٹھنڈی رات، بارش ہو رہی تھی، میں مسجد میں بمشکل پہنچا، کوئی نمازی اور نہیں تھا، ایک شخص بھیگا ہوا کمبل میں لپٹا ہوا بیٹھا تھا۔ میں نے کہا آؤ اٹھو ہم ہی نماز پڑھتے ہیں، اسے جب چہرہ اٹھایا تو وہی شخص تھا تو حیران رہ کہ بھائی تم آج کے دن؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ جب تک تم دروازہ کھٹکھٹاتے رہے میں بدتمیزی کرتا رہا، مگر جب وہ آواز آنی بند ہو گئی تو میرے دل پہ ایسی دستکتیں ہوئی اور اتنا میں شرمندہ ہوا کہ میں خدا سے دعائیں کرتا رہا کہ اے خدا اس نیک بندے کو جزا دے، تو میری تکلیف دہ باتیں سن کر بھی ہمت نہیں ہارتا تھا اور میرے دروازے کھٹکھٹاتا تھا۔ خدا نے ایک دن مجھے توفیق بخشی، اس عظیم عزم کی توفیق بخشی کہ میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں کوئی نماز با جماعت مس نہیں کروں گا، اور آج دیکھ لو میں تمہارے سامنے حاضر ہوں۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کا رنگ اختیار کریں۔ آپ کی اولاد کیا چیز ہے؟ ساری دنیا آپ ہی کی اولاد بن جائے گی، کوئی دنیا کی طاقت نہیں ہے کہ اس نصیحت کی راہ میں سد بن سکے، روک بن سکے۔ یہ تو سب روکوں کو پھلانگنے والی طاقت ہے، یہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی نصیحت میں شامل ہے اور خدا کی عطا کردہ ہے۔ بس صبر کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، رحم کے ساتھ ایسی نصیحتیں اپنی اولاد کو کریں کہ وہ تمام دنیا کے لیے نمونے بن جائیں